ہم کہاں کے سچے تھے، قسط نمبر 2۔ امی مجھے مشل پسند ہے اور آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگے، مہرین کا نہیں۔ امی میری بات پر حیران رہ گئی۔ مشل اچھی ہے مگر مہرین اس سے۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ میرے سامنے آپ مہرین کا نام بھی نہ لیں، جب بھی آپ اس کا ذکر کرتی ہیں اس سے میری نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ تم اس کے بارے میں بہت غلط سوچتے ہو، وہ ویسی نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو۔ میں اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں، مجھے بس اس سے شادی نہیں کرنی اور بس۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تو جو چاہے کرو، جس سے چاہو شادی کرو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ مہرین ایک بہت بدکار اور چال باز لڑکی ہے، آپ اسے بہو بنا کر بہت پچھتائیں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم اس طرح کہہ رہے ہیں۔ امی آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ جو لڑکی مجھے پسند ہی نہیں اس سے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کے ساتھ ایک دن گزارنا مجھے مشکل لگتا ہے اس کے ساتھ میں اپنی ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ میں نے بیچارگی سے کہا تھا۔ تمہیں کوئی مجبور نہیں کر رہا، جہاں چاہے شادی کرنا اور جب چاہے کر لینا، میری طرف سے تمہیں مکمل اجازت ہے۔ امی مشل بھی تو آپ کی بھتیجی ہے اور وہ ہر لحاظ سے مہرین سے بہتر ہے، پھر آپ اس قدر ضد کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو نامناسب ہو؟ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر آپ کی ناراضگی زیادہ دیر تک رہی تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہیں شادی کر لوں گا اور دوبارہ کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے انہیں دھمکی دی تھی اور پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے امی کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، اس مرحلے پر میں ان کی پرواہ کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے مشل کی فکر تھی، پتہ نہیں وہ کس قدر پریشان ہوگی۔ میں نے اسے رنگ کیا اور اپنی آمد اور امی کے ساتھ گفتگو کے بارے میں بتایا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اسود اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ دیر ناراض رہیں گی اور پھر مان جائیں گی۔ ان کے کون سے 2-4 بیٹے ہیں کہ ایک کو خفا کر دیں گی تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم بس پریشان نہ ہو اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اگلی دوپہر کو میں امی کو خدا حافظ کہے بغیر واپس کراچی آ گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ امی کی ناراضگی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی اور اب میں ان سے ناراض رہنا چاہتا تھا تاکہ انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہو۔ اس دن میں نے امی کو فون نہیں کیا اور نہ ہی اس سے اگلے دن۔ البتہ میں مشل کو فون کرتا رہا۔ وہ پہلے کی طرح فکر مند نہیں تھی، البتہ وہ اس بات پر شرمندہ اور پشیمان ضرور تھی کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنی امی کو ناراض کیا۔ تیسرے دن میں صبح آفس جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا جب لاہور سے ماموں کی کال آئی۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہسپتال میں تھی۔ مجھے لگا جیسے زمین ہل گئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پہلی سوچ یہی میرے دماغ میں آئی تھی۔ امی کو دل کی تکلیف کافی عرصے سے تھی مگر ان کی حالت کبھی اتنی خراب نہیں ہوئی تھی کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا۔ یکدم ہر چیز سے میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ پہلی فلائٹ سے میں شام کو لاہور پہنچ گیا تھا اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال چلا گیا۔ امی اب ICU سے باہر تھی مگر ان کی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ تینوں ماموں ہسپتال ہی میں تھے۔ میں امی کے کمرے میں گیا تھا، انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ غنودگی کے عالم میں تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں، وہ اسی طرح بے حس و حرکت رہیں۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر تک ان کا ہاتھ پکڑے اسی طرح بیٹھا رہا۔ کوئی ڈاکٹر میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں ایک معمول کی طرح چل کر باہر آ گیا۔ پتہ نہیں اسے ہوا کیا ہے، اچھی بلی تھی، چند دن پہلے ہی تو ہماری طرف آئی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ ماموں نے مجھے دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے مشل کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں مجھے بے تحاشا خوف نظر آیا۔ میں جانتا تھا وہ کیوں خوفزدہ ہے۔ وہاں وہ بھی تھی، وزٹر رومز کے کونے میں کرسی پر بیٹھی، وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ ہوتی، نہ امی مجھے اس سے شادی کے لیے مجبور کرتی، ہر چیز ٹھیک رہتی، مگر سب کچھ اس نے خراب کیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا تھا، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی اور امی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ان پر کیا جادو کر دیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے مگر میں نہیں گیا۔ میں وہاں بیٹھا دیر تک امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور دوائیوں کے زیر اثر سوتی رہی مگر اب اگلی صبح وہ جاگ گئی تھی۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پر گھونسا سا پڑا تو میں ہی ان کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک ڈھیٹوں کی طرح وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پھر میں باہر لان میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین کا نہ ہوتا تو میں امی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیتا اور مشل سے بھی دستبردار ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے اس سے ہو گئی تھی وہ میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، بہرحال میں اسے شادی نہیں کر سکتا تھا
اور پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کی حالت مزید سنبھلنے کے بعد ان سے یہی کہا تھا کہ وہ جس سے چاہے میری شادی کر دیں مگر مہرین سے نہیں، مگر انہوں نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے لگا وہ میری بات پر سوچ رہی ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد امی گھر آ گئی تھی۔ ممانی نے مشل کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا اور وہی امی کی تیمارداری کر رہی تھی۔ امی کو گھر لانے کے دوسرے دن میں واپس کراچی آ گیا تھا اور میں اپنے رہائش حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کرتی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور گیا تھا اور امی کو کراچی لے آیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ امی نے کراچی جانے کے لیے خلاف توقع مزاحمت نہیں کی اور یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی، مگر میں خوش تھا کہ بہرحال وہ میرے ساتھ آ گئی ہیں۔ امی کی بیماری کے بعد سے میں نے مشل سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی اور میں اس دیوار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے کوئی فریب دینا نہیں چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا مگر امی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، تو میں نے مشل نام کی خواہش کو مار دیا تھا۔ کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ ہر چیز مجھے دلچسپی سے ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا جواب وہ صرف ہوں ہاں سے دیتی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تو وہ اسے یوں ہی رکھتی تھی۔ چھٹی کے دن وہ صرف میری وجہ سے اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ اور ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے، مگر مجھے ایسے لگا تھا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بس چپ بیٹھی رہی۔ آپ مہرین سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کر دیں، مگر خدا کے لیے سب مت کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جو فیصلہ اتنے بہت سے دنوں سے میں نہیں کر پایا تھا وہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ جب اپنی خوشی نہیں تو ٹھیک ہے، امی کی خوشی ہی صحیح۔ اگر زندگی مشل کے بغیر ہی گزارنی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا اس سے کیا فرق پڑتا۔ ہاں، مہرین کے ہونے سے امی کو فرق پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ مشل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے اپنی مجبوریاں بتانا چاہتا تھا، وہی روایتی مجبوریاں جن کا میں چند سال پہلے تک مذاق اڑاتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی۔ اسود علی کو صرف اس نے جیتا تھا، صرف اس نے تسخیر کیا تھا۔ وہ میری زندگی میں بے شک نہیں رہے گی، مگر دل میں صرف وہی رہے گی۔ اس نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ مرد کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کسی کو چھوڑنا۔ ہوتا ہوگا آسان کسی کو چھوڑنا، مگر تمہیں نہیں۔ اور اب میں اسے چھوڑ رہا تھا۔ میں مشل کو ترک کر رہا تھا، اور جب میں اس کے پاس نہیں رہوں گا تو باقی کیا بچے گا؟ اور جب وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں کیا ہوں گا؟ اور اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہر وقت نمی تیرتی رہے گی، اور اب وہ بھی لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی۔ میں دوسروں کے لیے اتنا احسان اور اتنا کچھ کرتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ خدا مجھے اپنی آنے والی زندگی میں کسی کے ہاتھوں فریب دلوائے گا۔ ایک بار چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا، اور اب اس کی ساری قربانی اور سارا احسار دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا تھا اور مجھے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اسے سب جانتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات کروں، سو میں چپ تھا۔ اس کے پاس شاید کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ مشل، میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشل، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا۔ اور مجھے کھو دو گے؟ اس کی آنسوں میں بھیگی ہوئی آواز گونجی تھی۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اتنے سچے اور بہادر نہیں ہو جتنا تم دعویٰ کرتے رہے ہو۔ تم بھی عام سے مرد ہو جو صرف افیئر چلانا جانتا ہے، اور شادی کے وقت اسے اپنی مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو زندگی گزار لوں گی، مگر تم کیا کرو گے؟ خود کو اور مہرین کو دھوکہ دے کر کیسے رہو گے اسود؟ میں واقعی اب اتنا سچا اور بہادر نہیں رہا، اور ابھی تو مجھے خود کو اور دوسروں کو بہت فریب دینے ہیں، لیکن میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ رو رہی تھی، میں اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، میں اسے چپ کروانا چاہتا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اسود، جو چاہتے ہو کر لو، مگر تم یاد رکھنا، میں نے تم سے بہت محبت کی تھی۔ میں نے تمہیں اتنا چاہا کہ کوئی اور تمہیں کبھی اتنا نہیں چاہے گا، مہرین بھی نہیں، تمہاری اولاد بھی نہیں۔ تم نے مہرین کا انتخاب کیا ہے تو ٹھیک ہے، مہرین ہی صحیح، نہ تم اس پر اپنی ماضی ظاہر کر سکو گے نہ وہ، مگر وہ بھی تمہارے اور میرے بارے میں جانتی ہے، اور تم بھی اس کے بارے میں جانتے ہو۔ پھر بھی اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میری دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو، بہت خوش رہو، حالانکہ تم نے کسی کو برباد کر دیا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا، جیسے ابھی اس کی آواز
اس میں گونج اٹھے گی، جیسے ابھی وہ کہے گی کہ وہ خوش ہے، وہ ہنس رہی ہے، مگر میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ شاید دانے مار مار کر رو رہی ہوگی، اور خوش تو اب شاید وہ ساری زندگی نہ ہو۔ مشل کو واقعی میں نے برباد کر دیا تھا، اسے رونا نہیں آتا تھا، اور اب میں نے تو مستقل طور پر اس کی آنکھوں میں آنسو سجا دیے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ادھورا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جسے سب کچھ دے دینا چاہتے ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیتے، اور میں اور مشل اب ساری زندگی ایک دوسرے کو لوگوں کے چہروں میں تلاش کرتے پھریں گے۔ اور مہرین، وہ کیسے ہم دونوں کے درمیان آ گئی تھی؟ ہم لوگوں نے تو اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، ہم دونوں تو ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہا تھا۔ پھر بھی زندگی یکدم بدل گئی تھی۔ امی لاہور گئی تھی، اور 15 دن وہاں رہنے کے بعد جب وہ واپس آئی تھی تو مہرین اور میں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، ان کی ساری اداسی، ساری پریشانی یکدم ختم ہو چکی تھی، اور میں نے ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں مطمئن ہوں۔ اپنی اداسی ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ جب قربانی دے رہا تھا تو پھر دل سے دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھے مہرین کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی، میں نے اسے یوں کہا، میں اسے وہاں لے کر گئی۔ ایک بار بھی ان کی زبان پر مشل کا نام نہیں آیا، حالانکہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسی تھی۔ منگنی کی تصویروں میں مہرین کے ساتھ بیٹھی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور مہرین کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اس نے مشل سے مجھ کو چھین لیا تھا، اور مشل سب اب دنیا کو دھوکہ دینا سیکھ رہی تھی۔ اپنی مسکراہٹ سے وہ مجھے اور سب کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں ان تصویروں میں صرف مشل کو دیکھتا رہا، وہ سب سے منفرد، سب سے ممتاز نظر آ رہی تھی، اور واقعی وہ ایسی تھی۔ اس دوپہر امی نے مجھے آفس فون کیا تھا، مجھے ان کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، مگر میرے اصرار پر انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ معاملہ کیا ہے۔ بس وہ مجھے یہی کہتی رہی کہ میں آفس سے لاہور جانے کے لیے چھٹی لے کر گھر آ جاؤں، پھر وہ مجھے سب کچھ بتا دیں گی۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ امی کا چہرہ دیکھ کر میں دھک سا رہ گیا تھا، ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ مشل کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، انہوں نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ ان سے کچھ اور پوچھتا۔ میں فون اٹھا کر لاہور جانے کے لیے سیٹوں کی بکنگ کے انتظامات میں لگ گیا تھا۔ امی بس روئے جا رہی تھی اور چپ ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا یہ آنسو پچھتاوے کے آنسو تھے، انہیں بہنا ہی چاہیے تھا، اس لیے میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، بس ایک خاموشی تھی جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں امی کیا سوچ رہی تھی، مگر میں تو صرف اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا اسے ہاسپٹل پہنچانے والا میں ہی تھا، ورنہ مشل کو کیا ہو سکتا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر امی کی آنسوں میں اور روانی آ گئی تھی۔ شاید وہ سوچتی ہوں گی کہ وہ کس منہ سے اس کا سامنا کریں گی، آخر وہ بھی تو اس کی حالت کی ذمہ دار تھی، نہ وہ ضد کرتی، نہ مہرین سے میری منگنی ہوتی، اور نہ مشل کی یہ حالت ہوتی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے جب ہم لاہور پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر ہم مشل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ امی کی سسکیاں پہلے سے بڑھ گئی تھیں، اور اب مجھ پر بھی قابو نہیں رہ رہا تھا۔ آخر مرد تھا، رو تو نہیں سکتا تھا، ہاں، مگر جوں جوں ٹیکسی اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ایک مڑتے ہی اس کا گھر سامنے آ گیا تھا، اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے گھر کے سامنے سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطار نظر آ رہی تھی، اور جا بجا لوگ بھی تھے، اور ایک دم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی امی ہچکیاں لے کر بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ میں نے وحشت بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا، وہ یقیناً مجھ سے بہت کچھ چھپائے ہوئے تھی، اور وہ کیا چھپائے ہوئے تھی اب میں جاننا نہیں چاہتا تھا۔ ٹیکسی اس کے گھر کے کھلے دروازے کے سامنے رکی تھی۔ ایک معمول کی طرح میں نیچے اتر کر ڈرائیور کو کرایہ دیا۔ امی اب بلند آواز سے رو رہی تھی۔ میں نے انہیں چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، میں کیوں انہیں چپ کرواتا؟ گھر کے اندر سے رونے کی مدھم آوازیں گیٹ تک آ رہی تھی۔ اکبر ماموں مجھے گیٹ پر ہی مل گئے تھے، امی ان سے لپٹ گئی تھی، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے۔ میں وہاں نہیں رکا، لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اندرونی دروازے تک آ گیا۔ پتہ نہیں وہاں کون کون تھا، میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ رونے کی آوازیں حال سے آ رہی تھی، مگر پورا گھر آہوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ میں میکان کے انداز میں چلتا ہوا ہال میں آ گیا۔ کافور، لبان اور گلاب کی ملی جلی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی تھی، اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ہال کے وسط میں سفید کفن میں چھپا ہوا جسم اسی کا تھا، اس کے جسم کے اوپر بے شمار گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا، وہیں ہال کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی امی وہاں نہیں تھی، اور جو وہاں تھے وہ بھی شاید وہاں نہیں تھے، میں بھی وہاں نہیں تھا، اور میں کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔
کچھ عورتیں اس کے سرہانے بلند آواز سے سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ نانی امی سر کو ہاتھوں میں پکڑے بلند آواز سے رو رہی تھی۔ اس کے ننیال سے بھی سب لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اس کی نانی بار بار گش کھا رہی تھی۔ اس کی خالہ اسی کے پاس بیٹھی ہوئی بار بار اس کا منہ چومتی تھی اور پھر دھاڑی مار مار کر رونا شروع ہو جاتی، اور جو رو نہیں سکتے تھے وہ سکتے کے عالم میں تھے، میری طرح، جیسے انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہاں ایک کونے میں وہ بھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ چہرے پر کوئی پریشانی یا پچھتاوا، وہ بس ایک پارا پڑ رہی تھی۔ جو لوگ مکمل ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جن لوگوں کی ذات نامکمل اور حامیوں کا مجموعہ ہوتی ہے وہ زندہ رہ جاتے ہیں، جیسے مہرین۔ میرا دل چاہا تھا میں دھکے دے کر اسے وہاں سے نکال دوں، اور وہاں اس کا کیا کام تھا؟ وہ تماشائی بن کر مشل کی زندگی ہارتے دیکھنے آئی تھی، اور ساری زندگی وہ تماشا ہے تو دیکھتی رہی تھی۔ یکدم میری سانس گھٹنے لگا تھا، یکدم میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ آخر میں بھی وہاں کیا لینے آیا تھا؟ مجھے لگا ابھی وہ آنکھیں کھولے گی اور مجھ سے کہے گی کہ اب میں کیا چاہتا ہوں، میں اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اشرف مجھے دیکھ کر میری طرف آ گیا اور میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ میں اسے کوئی دلاسا نہیں دے سکا۔ میں کیا کہتا؟ یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ ایک مشین کی طرح میں شام تک لوگوں سے ملتا رہا۔ رات کے 8 بجے ہم اس کا جنازہ لے کر قبرستان آئے تھے، اسے ہمیشہ کے لیے وہاں چھوڑنے۔ اس کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میں اس قبر کہاں تھا، لیکن اسے قبر میں دفن ہوتے دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے لے کر کہیں بھاگ جاؤں۔ وہ اکیلی کیسے رہ سکتی تھی اس اجاڑ اور ویران جگہ پر؟ اسے تو شور اور ہنگامہ پسند تھا، اور جہاں پر تو موت اور خاموشی تھی۔ وہ یہاں کیوں آ گئی تھی؟ پھر اس کی قبر پر سب نے مٹی ڈالی تھی، میں بھی مٹی ڈالنے والوں میں شامل تھا۔ تو مشل نام کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے قہقہے، اس کی جگمگاتی آنکھیں، اس کی خوبصورت آواز اب کبھی کسی کو نظر نہیں آئے گی، اور میری نظر سے سب کچھ اوجھل نہیں ہوگا۔ کتنا عذاب ہوتا ہے نا کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آتے رہنا۔ ہم سب اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، اور میں نے تو اسے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید تب بھی اسے زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قبر میں دفن ہوتا ہوا محسوس کیا ہوگا۔ ممانی مسلسل گشی کے عالم میں تھی، انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، اور جو ہوش میں تھے وہ بھی ہوش میں کہاں تھے؟ پتہ نہیں تعزیت کے لیے کون کون آیا تھا۔ اس کی پوری یونیورسٹی جیسے وہاں آ گئی تھی۔ وہ جو یونیورسٹی کی جان تھی، اب سب کو ہی اس کے بغیر رہنا پڑے گا۔ مہرین یونیورسٹی سے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر سے ملتی رہی، اور سوچتا رہا تھا کہ اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا دور ہونے میں پر وہ کتنی مسرور ہوگی۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مشل نے یہ کیا ہے، مشل ایسی ہے، مشل ویسی ہے۔ اب وہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال کریں گے، اور وہ جس سے اس کی شہرت اور کامیابی سے نفرت تھی، اب اس کی فکر ختم ہو جائے گی۔ دیر سے ہی صحیح، پر خدا نے اس کی سن لی تھی۔ تمام رات گھر کا کوئی فرد سو نہیں پایا، اور صبح میں اس وقت سکتے میں رہ گیا جب اکبر ماموں نے میرے پاس بیٹھ کر کہا تھا، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، اسے کیا چاہیے تھا جو اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے لگا تھا جیسے میرے پاس کوئی بم پھٹا تھا اور میرے پر خدشے اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے کہتی اگر اسے کچھ چاہیے تھا، پر اس طرح بغیر کچھ کہے، کچھ بتائے اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں کیا کروں گا، میرا تو گھر ویران ہو گیا۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگے تھے، اور مجھے لگا تھا کسی نے میرے گلے میں وزنی زنجیروں کا ایک ایسا گچھا ڈال دیا تھا جو اب مجھے کبھی سر اٹھانے نہیں دے گا۔ ماموں کچھ دیر بعد مجھے اس کی موت کی تفصیلات بتانے لگے تھے۔ وہ لوگ اس رات کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف نانی امی، مہرین، مشل اور ملازم تھے۔ رات دیر کے جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو مشل کا کمرہ بند تھا۔ ممانی ایک بار اس کے کمرے کی طرف گئی تھی، مگر اس کا کمرہ بند تھا اور لائٹ بھی آف تھی۔ انہوں نے سوچا وہ سو چکی ہوگی، وہ واپس چلی گئی۔ مگر صبح جب وہ اسے اٹھانے آئی، بار بار دروازہ بجانے کے باوجود اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے ماموں اور بیٹوں کو بلایا، وہ چاروں مل کر دروازہ پیٹتے رہے، مگر تب بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شور کی آواز میں باقی ماموں بھی جمع ہو گئے۔ پھر اشر نے دروازے کا لاک توڑ دیا، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہ گنودگی کی عالم میں پڑی ہوئی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ وہ سب اسے لے کر ہاسپٹل چلے گئے، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ماموں نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر اس کی موت کا سبب ہارٹ اٹیک لکھوا دیا، اور پولیس کیس نہیں بننے دیا۔ سب لوگوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ صرف گھر کے لوگوں کو اس کی موت کی اصل وجہ کا علم تھا، اور شاید یہی چیز ہی ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان لی تھی۔ سوئم تک ممانی کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، اور سب لوگوں نے اس کی موت کو ذہنی طور پر قبول کرنا شروع کر دیا تھا، مگر شاید ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ گھر کی ملازمہ نے مشر کو گھر والوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مہرین کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ دیر تک وہاں رہی تھی، اور اس دوران کمرے سے ان دونوں کے جھگڑنے کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ ملازمہ نے کمرے کے پاس جا کر باتیں سننے کی کوشش نہیں کی، مگر اس نے ماموں کو کہا تھا
کہ مشل جب زور زور سے بول رہی تھی تو مہرین بی بی بہت ہنس رہی تھی، اور ان کے ہنسنے پر مشل بی بی کو اور غصہ آیا تھا۔ وہ اور زیادہ بلند آواز سے بولنے لگی تھی۔ پھر کافی دیر کے بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کی کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تھیں اور انہوں نے چوکیدار کو کچھ خط گھر کے پاس لگے لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے دے دیے، اور پھر وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ سونے جا رہی ہیں۔ ماموں نے اسی وقت مہرین کو بلوایا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ مشل کی موت والی رات ان دونوں کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا۔